ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو انسان ایک رات قبر میں گزارے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ بادشاہ کا اعلان سن کر ایک فقیر کے دل میں لالچ آیا۔ فقیر نے سوچا کیوں نہ ایک رات قبر میں گزار کر بادشاہ کی آدھی دولت حاصل کر لوں اور اپنی باقی کی زندگی آرام اور سکون سے گزاروں۔ فقیر کے پاس صرف ایک گدھا تھا۔ فقیر بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں ایک رات قبر میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ رات ہوتے ہی دو فرشتے فقیر کی قبر میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اٹھو، تمہارے حساب کتاب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فقیر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے کیا حساب دینا ہے، میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہے، میں تو ایک فقیر ہوں۔ فرشتے فقیر سے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا حساب ہوگا جس کے تم مالک ہو، لہٰذا تمہارے گدھے کا حساب ہوگا۔ فرشتے فقیر سے کہتے ہیں کہ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی لیکن تم نے اپنے گدھے کو سائے میں نہیں باندھا، اس لیے تمہیں 10 درے لگیں گے اور اسے 10 درے مارے جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے فقیر سے کہتے ہیں کہ ایک دن تم نے گدھے پر بہت زیادہ بوجھ لاتا تھا، اس کی وجہ سے اسے بہت تکلیف ہوئی، اسی لیے تمہیں 50 درے لگیں گے، اور وہ اسے 50 درے مارتے ہیں۔ ساری رات مار پڑنے کی وجہ سے فقیر کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی قبر کو کھولا جاتا ہے اور بادشاہ آ جاتا ہے۔ وہ فقیر سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی شرط کو جیت لیا ہے، لہٰذا میری آدھی سلطنت اب تمہاری ہوئی۔ فقیر بادشاہ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے تمہاری سلطنت نہیں چاہیے بلکہ یہ گدھا بھی تم لے لو، مجھے اس گدھے۔ فقیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس گدھے کی وجہ سے اتنا سخت حساب دینا پڑا ہے تو تمہاری آدھی سلطنت کا حساب کتنا سخت ہوگا، میری تو پوری عمر بخشش ہی نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گدھا بھی تم رکھ لو۔ فقیر خوف کی وجہ سے وہ گدھا بھی بادشاہ کو ہی دے جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پر بھی فائز کیا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے تمام فرائض کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور ہماری بخشش ہو۔